بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنكره السكاكي ذاهبا إلى أن ما مر استعارة بالکنایہ۔ مصنف علیہ رحمہ نے اس سے پہلے آپ کو مجاز عقلی اور حقیقت عقلی کا بیان کیا ہے، دونوں کے تعریف اور مثالیں بیان کر دی ہیں، ان کے متعلق جو احکام تھے اس کو بھی ذکر کیا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اور بات ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ابو یعقوب سکاکی رحمہ اللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاز عقلی کا اس نے انکار کر دیا۔ وہ کہتا مجاز عقلی کوئی چیز نہیں ہے، مجاز عقلی۔ اب سوال وارد ہوا کہ مجاز عقلی سے انکار کیسے؟ ماقبل تو سارے مثالیں ذکر ہوئے تھے نا، انبت الربیع والبقل۔ تو وہ کہہ رہا ہے نہیں، جہاں پہ جو مثالیں ذکر ہوئے تھے وہ استعارہ بالکنایہ ہے، دراصل کیا ہے؟ وہ مجاز نہیں ہے، مجاز عقلی نہیں ہے۔ جہاں اسناد الی غیر ما ہوا لہو ہو کسی وجہ سے، تو وہ استعارہ بالکنایہ ہے، وہ مجاز نہیں ہے۔ سمجھے بات آئی یا نہیں سمجھے؟ پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں، سکاکی فرماتے ہیں کہ مشبہ استعارہ بالکنایہ کس کو کہتے ہیں؟ مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مراد مشبہ بھی ہو۔ ذکر تو کس کی کیے جائیں؟ مشبہ کو، اور مراد مشبہ بھی کیسے مراد لیے؟ کہتا ہے اس لیے کہ وہاں مشبہ بھی کے لوازمات میں سے کوئی ایک لازم کو ذکر کیا گیا۔ لازم اس کو کہتے ہیں جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہر صورت میں ہوتا ہے۔ اب یہ مشبہ بھی کے لوازمات میں سے اس کو آپ نے ذکر کر دیا کس کے ساتھ؟ مشبہ کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مشبہ سے اپنے اصلی معنی مراد نہیں، اس سے مشبہ بھی مراد ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ جیسے ہم نے مثال ماقبل ذکر کیا، انشبت المنیۃ اظفارھا، ذکر کس کا کیا ہے؟ منیہ کے۔ منیہ کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ اور مشبہ بھی کیا ہے؟ شیر، حیوان مفترس، وہ کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے۔ آگے اظفار ذکر کیا ہے، اور اظفار یہ مشبہ کے لوازمات میں سے ہے یا مشبہ بھی کے؟ مشبہ بھی کے لوازمات میں سے ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ موت کے لیے تو پنجے نہیں ہوتے ہیں، اظفار نہیں ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں موت سے مراد شیر ہے۔ موت سے مراد کیا ہے؟ شیر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ استعارہ بالکنایہ کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح انبت الربیع والبقل، ربی سے مراد ربی، ہم نے کہا کہ یہاں انبات کا نسبت ربی کی طرف ہوا تو مجاز ہے، یہی کہا نا، کیونکہ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے۔ سکاکی کہتا نہیں، یہاں ربی سے مراد فاعل حقیقی ہے جو اللہ ہے۔ کیوں؟ کہتا اس لیے کہ انبات، اگانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کی صفت لازمہ جو ہے ذکر کیا ان ربی کے لیے، تو معلوم ہوا کہ ربی مشبہ ہے، اور مشبہ سے مراد مشبہ بھی ہے۔ ذکر تو مشبہ کا کیا ہے، اور مراد تو اسی کو استعارہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اسی طرح باقی مثالیں بھی لے لیں، جہاں جہاں استعارہ وہ مجاز عقلی ہے اس کے اندر یہ تعویل کر رہا ہے وہ کہ یہ مجاز نہیں بلکہ کنایہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی، پہلے یہ دیکھیں۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ ماتن نے سکاکی پر رد کیا ہے اور فرمایا وفیہ نظر، سکاکی کی یہ بات جو ہے گڑبڑ ہے۔ کیا ہے؟
گڑبڑ ہے. سمجھ آئی بات؟ پہلے دیکھیں وان کرہ المجاز العقلی، سکاکی کہتا ہے ان نے انکار کیے ہیں مجاز عقلی کا. تو وہ کہتا ہے کہ مجاز عقلی اس لیے کہ مجاز یہ خلاف اصل کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ خلاف اصل کو. تو لہٰذا تو آپ پھر اس کو قرآن میں بھی ثابت کرنا پڑے گا جیسے آپ نے ماقبل کیا ہے. تو قرآن کریم میں تو ایسے چیز نہیں ہوتے ہیں. تو قال الذی عنده نظم فی سلک الاستعارۃ بالکنایہ، وقال اس نے یہ کہا الذی عندی نظمہ، وہ جن کا ذکر جو ہے فی سلک الاستعارۃ بالکنایہ ہیں، اور وہ استعارہ بالکنایہ کے رڑی میں بجال الربیع استعارۃ بالکنایہ، کیونکہ ربی کو استعارہ بالکنایہ بنایا ہے عن الفاعل الحقیقی ہے، فاعل حقیقی سے بواسطہ المبالغہ، بطور مبالغہ کے. فی التشبیہ ہے، مبالغہ فی التشبیہ مقصود ہے. تو وجعل نسبت الانبات الیہ، اور وجہ کیا ہے کہ یہاں فاعل ربی سے فاعل حقیقی مراد لے رہے ہو؟ کہتا اس لیے کہ انبات کا نسبت جو ہے یہ قرینہ ہے استعارے کے طور پر. کیوں انبات کا نسبت کس کی طرف کر دیا؟ ربی کی طرف. ربی کا اگر اصلی معنی ہم مراد لیں گے تو نسبت ہی صحیح نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی بات؟ تو معلوم ہوا کہ ربی سے مراد کیا ہے؟ فاعل حقیقی. اچھا، وہذا معنی قولہ ذاہبا الی ان ما مر، یہی معنی ہے مصنف ماتن کے اس قول کے کہ ذاہباً امام سکاکی نے انکار کیوں کر رہا ہے؟ ذاہباً جاتے ہوئے اس بات کی طرف کہ ان ما مر استعارۃ بالکنایہ، ما قبل جو مجاز عقلی کی مثالیں تھیں وہ دراصل استعارہ بالکنایہ کے ہیں. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے یا ایسے ہی ہوا میں جا رہے سارے ہیں؟ ہاں. وہو عند السکاکی ان تذکر المشبہ وترید المشبہ بھی. اب استعارہ بالکنایہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جمہور کا اور سکاکی کے یہاں بھی پھر تعریف میں فرق ہے استعارہ بالکنایہ کی. استعارہ بالکنایہ کا سکاکی کی نزدیک یہ ہے کہ مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مراد مشبہ بھی ہی ہو. مشبہ بھی کیوں مراد لیے؟ بواسطۃ قرینۃ، کیونکہ وہاں قرینہ موجود ہے کہ مشبہ مراد نہیں ہے. وہ قرینہ کیا ہے؟ ان تنسب الیہ شیء من لوازم المساویہ للمشبہ بھی، اس کے طرف یعنی مشبہ کے طرف نسبت کیا گیا ہے اور ان لوازمات مساویہ کا جو مشبہ بھی کے لیتے ہیں. لوازمات مشبہ بھی سے مراد یہ ہے کہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا. مشبہ بھی سے الگ ایسے مشابہ چیزوں کا نسبت یہاں پہ کیا کر دی؟ مشبہ کی طرف کر دی. تو معلوم ہوا کہ مشبہ مراد نہیں ہے یہاں، مشبہ بھی مراد ہے بطور کنایہ. جیسے انبات ہے، انبات یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. آپ کہیں گے انبات کو اللہ کے لیے لوازم مساویہ کیسے مانتے ہو؟ لوازم مساویہ اس کو کہتے ہیں جو کبھی الگ نہیں ہو سکتا. تو انبات تو حادث ہے نا. کیا ہے بھائی؟ تو حادث ہے تو اللہ کے ساتھ لازم کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھے؟ اس کا کیا جواب دیں گے کہ انبات سے مراد انبات بالفعل نہیں ہے، انبات بالقوہ ہے. کیا مراد ہے؟ دیکھو، ایک ہے انبات بالفعل، بالفعل ایک چیز کا اگانا، یہ تو حادث ہے نا. لیکن اگانے کا طاقت رکھنا یہ اللہ کی صفت لازمہ ہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ انبات بالقوہ مراد ہے جو اللہ کی صفت لازمہ ہے. نہیں سمجھے؟ مثل ان تشبہ المنیہ بالسبع، مثال کے طور پر منیہ کو، موت کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ درندے کے ساتھ، شیر کے ساتھ. ثم تفردھا بذکر، پھر اکیلا کس کو ذکر کر دیے؟ منیہ کو. مشبہ کو ذکر کر دیا، مشبہ بھی کو ذکر. وتضیف الیہا شیئا من لوازم السبع، پھر اس مشبہ کے طرف جو مشبہ بھی سبع ہے اس کے لوازمات میں سے ایک لازم کا اس کی نسبت اس کی طرف کر دی. فتقولوا، آپ کہتے ہیں محالب المنیت نشبت بفلاننا، جسے آپ کہتے ہو
موت نے اپنے پنجہ فلاں پہ گاڑ دیے. دیکھو موت کا تو پنجہ نہیں ہوتا, موت کا تو پنجہ. تو معلوم ہوا کہ یہاں موت سے مراد شیر ہے. کیا ہے؟ نہیں سمجھے کیا مراد ہے؟ کیوں؟ بناء علی ان المراد بالربیع الفاعل الحقیقی. البتہ الربیع والبقل کے اندر ربیع سے مراد فاعل حقیقی ہے کنایے کے طور پر. کس کے طور پر؟ للانبات یعنی القادر المختار, اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگانے کا قدرت رکھتا ہے. بقرینۃ نسبت الانبات الی, اس دلیل کیا ہے یہاں ربیع سے مراد فاعل حقیقی ہے اللہ ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ انبات کا نسبت کیا گیا ہے الذی هو من اللوازم المساویہ للفاعل الحقیقی. یہ لوازم مساویہ میں سے ہے فاعل حقیقی کے. لوازم مساویہ سمجھ میں آ گیا نا, ہمیشہ اس کے ساتھ لازم ہو, کبھی الگ نہیں ہو سکتا. الی ہے الی ربیع, ربیع کی طرف نسبت کیا گیا. جو ربیع یہاں پہ مشبہ تھا اس کی طرف نسبت کر دیا. تو معلوم ہوا ذکر تو مشبہ کا ہے لیکن مراد مشبہ بھی ہے. وعلی ھذا القیاس غیرہ, ایسے باقی مثالیں بھی لے لیں. ایسے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, باقی مثالیں آپ خود تشریح کر لیں. وحاصلہ, نتیجہ کیا نکلا؟ ان یشبہ الفاعل المجازی. سکاکی یہ کہتا ہے کہ استعارے میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ فاعل مجازی کو فاعل حقیقی کے ساتھ تشبیہ دی فی تعلق وجود الفعل بھی, کیونکہ فعل کا وجود اسی کے ساتھ متعلق ہے. پھر فاعل مجازی کو ذکر کیا اکیلا اور اس کے طرف نسبت کیے من لوازم الفاعل الحقیقی, فاعل حقیقی کے لوازمات. دیکھو انبت الربیع والبقل, یہاں پہ کیا کر دیا؟ ربیع فاعل مجازی ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے. تو مصنف فرما رہے ہیں تو یہاں پہ دراصل فاعل مجازی کو فاعل حقیقی کے ساتھ تشبیہ دی. فاعل حقیقی مجازی کو فاعل, تو پھر فاعل مجاز حقیقی کی جو لوازمات مساویت ہے اسی کو پھر اس فاعل مجازی کی طرف نسبت کر دی. تو یہ قرینہ اس بات کی کہ یہاں فاعل مجازی سے فاعل مجازی مراد نہیں ہے بلکہ تشبیہ کے طور پر فاعل حقیقی مراد ہے. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ وفیہ نظرنا, مصنف اور ماتن کہتا ہے کہ اس میں بڑا گڑبڑ ہے. سکاکی نے جو مجاز کا انکار کیا ہے اس میں کیا ہے؟ گڑبڑ ہے. گڑبڑ کیوں ہے؟ مصنف 4 وجہ گڑبڑ ذکر کر رہا ہے. کتنے؟ پہلے مصنف کہہ رہا ہے کہ سکاکی نے جو بات کہی ہے اگر اس کو ہم مان لیں تو اس صورت میں ظرفیت الشیء نفسی لازم آتا ہے. ایک ظرفیت الشیء نفسی باطل ہے, ظرف اور مظروف الگ الگ ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ نمبر 2 اضافت الشیء الی نفسی ہی لازم آتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے. یہاں مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک بن جاتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ باطل. دوسرا خرابی سمجھ میں آ گیا. تیسرا خرابی یہ ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا یا حامان اپنے لیے سرحا, اے حامان ہمارے لیے کیا بنا دو؟ بنگلہ بنا دو تاکہ اس میں چڑھ کے ہم موسیٰ کے خدا دیکھیں. دیکھیں یہاں آپ کو بتایا تھا کہ ذکر تو حامان کا ہے مجازن, لیکن مراد کون ہے؟ عملہ, کیونکہ کام تو عملہ کریں گے نا. آپ کہہ رہے ہو کہ حامان فاعل مجازی ہے, عملہ فاعل حقیقی ہے. ذکر تو فاعل مجازی کا کیا اور مراد فاعل حقیقی ہے. تو یہ حکم پھر کس کو ہو گیا؟ ہاں بھائی, فاعل مجازی کو, فاعل حقیقی کو, فاعل. تو یہ گویا یہ حکم فاعل حامان کو نہیں ہے بلکہ عملہ کو ہے, وہ مزدوروں کو ہے. اور یہ بات غلط ہے. تو بادشاہ وقت و فرعون نے حکم جو ہے حامان کو دیا تھا, عملے کو
نہیں دیا تھا. سمجھ میں بات آئی؟ چوتھے خرابی یہ لازم آتا ہے، آپ کہتے ہو انبت الربیع والبقل، شفت طبیب والمریض. ربی مشبہ ہے، اللہ کیا ہے؟ مشبہ بھی ہی ہے. ذکر مشبہ کے اور مراد کیا ہے؟ تو ربی سے آپ نے اللہ مراد لیا نا. اور شفت طبیب و المریضہ، طبیب نے مریض کو شفا دی ہے، تو ہم تو کہتے ہیں مجاز ہے اس لیے کہ وہ سبب بنا. تو آپ کہتے ہیں نہیں، ذکر تو طبیب کا ہے، تشبیہ کے طور پر اس سے مراد اللہ ہے. تو گویا اللہ کے ناموں میں سے آپ نے ایک ربی بھی مان لیا اور ایک طبیب بھی مان لیا، جبکہ اللہ کے نام توقیفی ہے. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ ہے جو شارع سے ثابت ہے. ہم اپنے طرف سے کوئی نام وضع نہیں کر سکتے. ہم یہ کہیں کہ ربی بھی اللہ کے نام سے ایک نام ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نہیں کہو. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ خدا لفظ جو ہے یہ تو ایک فارسی لفظ ہے، سمجھ نہیں آئی بات. اس کے بجائے اللہ کہو. نہیں سمجھے؟ خدا، اگر صبح سے شام تک آپ خدا 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 کہیں گے کہ ذکر نہیں ہے. کیا ہے؟ ذکر نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا. ایک آدمی صبح سے شام تک جو ہے اللہ 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 کہتا ہے، یہ لفظ اللہ ذکر ہے. قرآن کا بھی لفظ ہے، حدیث کا بھی ہے، اور لفظ اللہ کہنے سے آپ کو کئی نیکیاں ملیں گے، لفظ خدا سے نہیں ملیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ لفظ اللہ استعمال کریں جو شارع سے منقول ہے اور ثواب بھی ہے اس میں. سمجھ نہیں آئی بات؟ بہتر یہی ہے کہ رواج اسی کو دینا چاہیے کہ لفظ اللہ، لفظ رحمان، لفظ رحیم، جو اللہ کے توقیفی نامے ہیں نا، 99 نام اللہ کے ان میں سے. تو لہٰذا اللہ کے لیے کوئی خاص نام اپنے طرف سے ہم وضع نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا، یہ بھی اللہ کے لیے اطلاق ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا اس صورت میں تو پھر جو سکاکی مان رہا ہے اس صورت میں تو پھر اللہ کے لیے ربی کا بھی اطلاق ہوگا، اللہ کے لیے طبیب کا بھی اطلاق ہوگا. ہاں، جبکہ اللہ کے نام توقیفی ہے، یعنی سما پر موقوف ہے. اپنے عقل سے اللہ کے لیے کوئی نام وضع ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ نام بھی اللہ کے لیے، چلو نام اچھا ہے تو لہٰذا اللہ کے لیے بھی استعمال نہیں. کچھ سمجھ نہیں آیا. یہ 4 خرابیاں لازمات ہیں مصنف کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آئے پہلے وفی ہے نظر، اس میں گڑبڑ ہے. لأنه يستلزم أن يكون المراد بالعيشة في قول تعالى في عيشة راضية صاحبها كما سيأتي في الكتاب. عیشہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں فی عیشة راضیہ میں صاحب عیش مراد لیں گے، جیسے مصنف کہہ رہا ہے. جیسے جو ہے وہ پہلے آپ نے متن میں دیکھا فَيَلْزِمَ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَيْشَةِ صَاحِبَهَا. پھر اس صورت میں وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ إِسْلَامَانَ لِقَوْلِهِ هُوَ فِي صَاحِبِ عَيْشَةٍ. ادھر دیکھیں، مصنف کہتا ہے، جو سکاکی کہتا ہے نا فاعل مجازی ذکر ہوا، مراد فاعل حقیقی ہے، تو ظرفیت الشیء نفسی لازم آئے گا. کیوں؟ فی عیشۃ راضیہ، راضیہ میں ضمیر ہے، وہ راجع ہے عیشہ کی طرف. اور عیشہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مجاز ہے صاحب عیش سے، کیونکہ راضی جو ہے زندگی نہیں ہوتا، زندگی والا جو ہے خوش ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے. زندگی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی تو کوئی جاندار چیز تھوڑی ہے کہ وہ خوش یا غم کا اظہار کریں. صاحب عیش راضی ہوگا نا. سمجھ میں بات آئی؟ تو مجاز ہے. کیا ہے؟ اب سکاکی کے بعد ہم مان لیں راضیہ ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ عیش کی طرف. کس کی طرف؟ عیش فاعل مجازی، فاعل مشبہ. اور راضیہ جو ہے، اب وہ صاحب عیش جو ہے فاعل حقیقی. فاعل ذکر تو عیش کیا گیا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ صاحب عیش. تو اب معنی یہ ہوگا تو ظرفیت الشیء نفسی لازم آئے گا.
فہو فی عیشۃ راضیہ، ہوا میں ضمیر راجع ہے من کے طرف، بات سمجھو ما قبل ہوا ہے۔ اب فہو فی عیشۃ راضیہ کا معنی کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں یہ لازم آئے گا وہو فی صاحبۃ عیشۃ، وہو فی صاحب عیشۃ، عیشہ سے آپ نے صاحب عیش مراد لی، کیا مراد لی؟ وہ صاحب عیش جو ہے صاحب عیش میں ہے، وہو فی صاحب عیشۃ راضیہ، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس صورت میں ظرفیت الشیء لنفسی لازم آتا، ظرفیت الشیء کیا لازم آتا ہے؟ لنفسی ہی لازم آتا ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس وجہ سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ فرما رہے ہیں، دیکھیں لأنه يستلزم أن يكون المراد بالعيشة في قوله في عيشة راضية صاحبها، آپ کہہ رہے ہو نا عیشہ سے مراد صاحب عیش مراد ہے، كما سيأتي في الكتاب من تفسير الاستعارة بالكراية على ما ذهب إليه السكاكي وقد ذكرناه وهو يقتضي أن يكون المراد بالفعل المجازي هو الفاعل الحقيقي۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر تو فاعل مجازی کا ہے اور مراد کیا ہے؟ فيلزم أن يكون المراد بعيشة، عیشہ سے مراد کیا ہوگا؟ صاحب عیش، صاحبها، واللازم باطل، صاحب عیش مراد لینا باطل ہے، اس لا معنی لقولی ہوا فی عیش صاحب عیشۃ راضیہ۔ دیکھو ہوا فی صاحب عیشۃ، وہ صاحب عیش میں ہوں گے، وہ صاحب عیش میں نہیں ہوتا، وہ عیش میں ہوتا ہے، وہ ہوا تو اب عیش سے بھی آپ نے صاحب عیش مراد لیے، سمجھ نہیں آئی بات؟ صاحب عیش مراد لیے تو لہٰذا کیا ہو گیا؟ فہو فی صاحب عیشۃ راضیہ، وہ صاحب عیش میں ہے، وہ صاحب عیش میں تھوڑی ہے، وہ عیش میں ہے خود۔ تو گویا آپ نے اس آدمی کو ظرف بھی بنا دیا اور مظروف بھی بنا دیا، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو فی جب اس میں داخل ہوا تو فی تو مظروف پہ داخل ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں دیکھیں تو وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادُ بِعِيشَةٍ وَضَمِيرُ رَاضِيَةٍ وَاحِدَةٍ، لیکن اشارے دور سے رد کر رہا ہے ماتن پر، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی، یہ دلیل اس وقت بنے گا جب آپ راضیہ کا ضمیر اور عیشہ ایک مانو گے۔ کیا مانو گے؟ کیونکہ راضیہ کا ضمیر راجع ہے عیش کی طرف، عیش سے بھی صاحب عیش مراد ہے، راضیہ کے ضمیر سے بھی وہی مراد ہے، تو معنی یہ ہوا کہ صاحب عیشۃ فی عیشۃ راضیہ، فی صاحب عیشۃ راضیہ۔ دیکھو صاحب عیشۃ، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو فی صاحب عیشۃ راضیہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اب کہہ رہا ہے کہ جب دونوں کو ایک مانو گے تو پھر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وَيَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يَصِحُّ الْإِضَافَةُ، دوسرا دلیل، دوسرا رد یہ کہہ رہا ہے کہ اس صورت میں ظرفیت الشیء اضافت الشیء الی نفسی ہی لازم آتا ہے۔ مثلا ان لا یصح الاضافہ فی کل ما اضیف الی الفاعل المجازی الفاعل الحقیقی، جہاں اس کے طرف فاعل مجازی کا یعنی الفاعل حقیقی کی طرف ہو تو وہ ترکیب صحیح نہ ہو، جیسے نہارہ صائمون، دیکھو یہاں پہ نہارہ صائمون، صائم میں ضمیر راجع ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ اور لبطلان اضافت الشیء الی نفسی، کیونکہ اضافت الشیء الی نفسی لازم آتا ہے۔ اللازم من مذہبی، جو سکاکی کے مذہب میں لازم آتا ہے، لأن المراد بالنہار حینئذ فلان النفس، کیوں؟ اس لیے کہ نہار یہ فاعل مجازی ہے، کیا ہے؟ نہار کیا ہے؟ فاعل مجازی ہے، اور وہ آدمی جو دن میں روزہ رکھتا ہے وہ فاعل حقیقی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فاعل ہے، اور ذکر تو صائم کا کیا، نہار کا کیا ہے، اور مراد آپ نے کیا کر لیے ہیں؟ صاحب نہار، تو لہٰذا تو لأن المراد بالنہار حینئذ فلان النفس، وہ روزہ رکھنے والا آدمی ہے نا، تو ولا شک فی صحت هذه الاضافہ ووقوعها، اور
آپ کہیں گے کہ یہ کس ہے؟ تو ولا شک فی صحت حاصل اضافہ. دیکھو زمانے کی طرف یا سبب کی طرف اضافت ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں ہے فما ربحت تجارتہم، ربح کا نسبت کس کی طرف ہوا؟ تجارت کی طرف. تو معلوم ہوا کہ اس طرح اضافت صحیح ہے. لیکن آپ کہتے ہو کہ نہیں، یہاں اس طرح اضافت جب آپ مانتے ہیں تو آپ کی جو توجیہ ہے، آپ یہاں ربح سے مراد جو ہے رابح مراد لے رہے ہیں، تو اسی اعتبار سے اسی کو حقیقت مانتے ہیں، تو پھر کیا لازم آئے گا؟ اضافت الشیء الی نفسہ لازم آئے گا. جبکہ ایسے ترکیب ایسے اضافت تو جائز ہے، لیکن جائز اس وقت ہے کہ جب اس کو مجاز مانیں گے. اب جب مجاز سے انکار کریں گے، ہم اس کو کنایہ مانیں گے، تو وہ صحیح نہیں ہوگا. جبکہ قرآن کریم میں اس طرح کے اضافت وارد ہوا ہے، جیسے فما ربحت تجارتہم میں جب وارد ہوا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے توجیہ صحیح نہیں ہے. یہ مجاز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ استعارہ کنایہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مجاز ہے. سمجھ میں بات آئی؟ وَيَسْتَلْزِمُ، تیسری بات یہ ہے کہ وَيَسْتَلْزِمُ لَا يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ، تیسری خرابی یہ لازم آتا ہے کہ قرآن کریم میں یا حامان ابن علی سرحا، یہاں حکم جو ہے حامان کو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کہتے ہو فاعل مجازی مراد ہے، فاعل حقیقی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ جب فاعل حقیقی مراد ہوں گے تو اس صورت میں پھر کیا لازم آتا ہے؟ ہاں بھائی، تو حکم جو ہے عملہ کو ہوگا نا. تو کیا حکم عملہ کو دیا گیا تھا؟ نہیں دیا گیا. لأن المراد به حينئذ هو العملہ، فاعل حقیقی تو عملہ ہے. انفسهم وہ خود ہیں، واللازم باطل، لازم یہاں پہ کیا ہے؟ باطل ہے. کیوں باطل ہیں؟ لأن النداء له والخطاب معه، کیونکہ ندا کس کی طرف ہے؟ حامان کی طرف ہے، عملے کی طرف نہیں ہے. معلوم ہوا کہ خطاب حامان کو ہے اور بنا کا نسبت اس کی طرف اس لیے کر دیے کہ تاکہ وہ حکم دے. کیا کر دیں؟ وَيَسْتَلْزِمُ سے چوتھے خرابی کا ذکر کر رہا ہے. کیا ذکر کر رہا ہے؟ چوتھے خرابی یہ لازم آتا ہے کہ یتوقفا نحو انبت الربیع البقل علی السمع، موقوف ہے انبت الربیع البقل سما پر. دیکھو ربیع مراد لے رہے ہو اور مراد ذکر کر رہے ہو، اور مراد کیا لے رہے ہو؟ اللہ. اور شفت طبیب و المریضہ، طبیب سے کیا مراد لے رہے ہو؟ اللہ. سرتنی رویت کا، مراد یہاں رویت کو ذکر کیا ہے، اور جبکہ خوش کرنے والے ذات کون ہے؟ اللہ. اب رویت سے مراد آپ ذکر تو رویت کا ہے، مراد آپ نے اللہ لی ہے. مما یکون الفاعل الحقیقی هو اللہ تعالیٰ. تینوں میں فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. جب تینوں میں فاعل حقیقی اللہ ہے، آپ نے ان تینوں کو گویا تینوں سے کیا مراد لیے؟ اللہ مراد لی. کیونکہ آپ آپ کہتے ہو کہ فاعل مجازی ذکر کیا جائے مراد فاعل، جبکہ وہ موقوف ہے سما پر. کس پر؟ سما پر. یعنی اشارے سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے لیے لفظ ربیع استعمال ہوا ہے، طبیب اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، رویت اللہ کے لیے من الشارع. لأن اسماء اللہ تعالیٰ توقیفیتنا، کیونکہ اللہ کے نام کیا ہے؟ موقوف علی السماع. توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارے سے سنیں گے تو اسی طرح استعمال کریں گے. واللازم باطل، لیکن یہ لازم باطل ہے، اس اشارے سے نہ تو اللہ کے لیے ربیع کا استعمال ہے، نہ طبیب کا، اور نہ رویت کا. لأن هذا الترکیب صحیح شائع عند القائلین. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ترکیب ہی غلط ہو. کہتا نہیں، عرب عام طور پر استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے توجیہ ہو نہیں سکتا، آپ کے توجیہ ہو نہیں سکتا. تو لازمی بات یہی ہے کہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ مجاز. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کیا مراد لے رہے ہیں؟ مجاز. بأن اسماء اللہ تعالیٰ توقیفیت وغیرہم سمع من الشارع او لم یسمع. باقی چیزیں جو ہے چاہے شارع سے سنا ہو یا نہ سنا ہو. واللوازم کلھا، دیکھیں اللہ کے نام تو توقیفی ہے، باقی الفاظ کے لیے سما ضروری نہیں ہے کہ شارع سے ثابت ہو. واللوازم کلھا منتفیہ، یہ چاروں لوازم کیا ہے؟ منتفی ہے.
ہاں بھائی، آپ کیوں سو رہے ہیں بھائی روزانہ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا، واللوازم کلها منتفیہ، لوازم سب کے سب یہاں کیا ہیں؟ یعنی چاروں، ظرفیت الشیء نفسی بھی باطل، اضافت الشیء الی نفسی بھی باطل، اور بنا کا نسبت جو ہے عملے کی طرف وہ بھی باطل، اور اسی طرح اللہ کے لیے ان تینوں ناموں کا نسبت بھی باطل۔ تو جبکہ سکاکی کے مذہب پر یہ چاروں خرابی لازم آتے ہیں، تو لوازم باطل ہے، منتفیہ ہے، کما ذکرنا فینتفی کونہ من باب الاستعارہ۔ تو ان مثالوں کو استعارہ ماننا یہ بھی جیسے سکاکی کہتا ہے، یہ بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، تو مجاز ہی رہے گا، مجاز عقلی بالکرا، لأن انتفاء اللازم یوجب انتفاء الملزوم ہے، کیونکہ لازم باطل ہوگا تو ملزوم بھی کیا ہوگا؟ باطل۔ والجواب ان مبنی حاضر اعتراضات على ان مذهبه في الاستعارة بالکنایہ ان يذكر المشبہ ويراد المشبہ به حقیقتا وليس كذلك بل يراد المشبہ به ادعاء او مبالغہ۔ شارح نے سکاکی کے دفاع کیا ہے، تفتازانی نے شارح کے نے تفتازانی کا کیا ہے، تو آپ نے یہ ذکر کیا نا کہ تفتازانی کہتا ہے استعارہ بالکنایہ یہ ہے کہ مشبہ ذکر کیا جائے، مراد مشبہ بھی ہو، آپ نے تو حقیقت مان لیا، کیا مراد لیا؟ ذکر مشبہ کے ہو اور حقیقتاً مشبہ بھی مراد لیا جائے، تو سکاکی ایسا نہیں کہتا ہے، ذکر مشبہ کا ہو لیکن مراد مشبہ بھی ہو، حقیقتاً نہیں بلکہ ادعان دعویٰ کیا جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھو، انشبت المنیۃ اظفارها، یہاں منیہ سے موت مراد ہے، وہ سکاکی کہتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ شعر۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ منیہ کو شعر کے مراد لی، نہیں بلکہ منیہ کو تشبیہ دی شعر کے ساتھ، اور پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ منیہ جو ہے دراصل شعر ہے، اس کو دعویٰ کر دیا کہ ہم نے کہ یہ شعر کا ایک قسم ہے، کیا کر دیے؟ تو جب شعر کا ایک قسم دی ہے تو لہٰذا اس کے لیے اظفار ہم نے ثابت کر دی، اس کے لیے تو حقیقتاً موت جو ہے یہ شعر نہیں بنا، لیکن دعویٰ کر کے ہم نے شعر کی قسم بنا دی۔ گویا شعر دو طرح کے ہیں، ایک شعر حقیقی ہے اور ایک شعر ادعائی ہے، مجازی نہیں، ادعائی ہے۔ کیا ہے؟ تو سکاکی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو انبت الربیع البقل، ربی سے وہ حقیقتاً اللہ مراد ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے، ذکر تو ربی کا ہے لیکن انبات کا نسبت اللہ کی طرف ہوتا ہے، ربی کی طرف نہیں ہوتا، یا ربی کی طرف کر دی تو لہٰذا ربی کو مبالغتاً جو ہے اور اس سے حقیقی معنی مراد لیں گے، ادعان دعویٰ کر کے۔ سمجھ آئی بات؟ دیکھیں مصنف کیا کہہ رہا ہے، ان مبنی حاصل اعتراضات، ان تینوں چاروں اعتراضات کا مذہب بنا اسی پر ہے کہ ان مذہب فی الاستعارہ بالکنایہ، سکاکی کا مذہب استعارہ میں یہ ہو کہ مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مراد حقیقتاً مشبہ بھی ہو، تو پھر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ولیس کذالک، لیکن سکاکی ایسے تھوڑی کہہ رہا ہے، ولیسا ایسی بات نہیں ہے، بل یراد المشبہ بہ ادعان، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ موت جو ہے شعر ہے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ موت کیا ہے؟ شعر ہے، یا مبالغے کے طور پر، جس طرح شعر کے اندر تباہ کرنے کی صلاحیت ہے نا، تو موت کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ لظہور ان لیس المراد بالمنیہ فی قولنا محال والمنیہ نشبت بفلان هو السبع، دلیل یہ ہے کہ جیسے یہ کہتا ہے نا موت نے اپنے پنجے جو ہے فلاں پر گاڑ دی، یہاں شعر نے حملہ کر دی، یہ مراد تھوڑی لے رہا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں مان رہا ہے، بلکہ موت ہی مراد ہے، لیکن چونکہ موت کو شعر کی ایک قسم بنا دیا دعویٰ کر کے، چلو شعر کا ایک قسم موت بھی ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو یہ دعویٰ کی بات ہو رہی ہے۔ وَالسَّكَاكِيُ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ وَالْمُصَنِّفْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ، کہ سکاکی نے اس بات کا تصریح اپنی کتاب میں کی ہے کہ یہاں ادعان میں کہہ رہا ہوں
حقیقتاً نہیں کہہ رہا، مصنف نے حقیقتاً سمجھا سکاکی کا قول تو والمصنف لم یطلع علیہ، مصنف سکاکی کے مذہب کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا، تو اس وجہ سے اتنا اعتراضات کر دیے، نہیں سمجھے. وَلِأَنَّهُ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ تو ایک بات ہوئی نا، 4 اعتراضات کر دیے، ایک دوسرا اعتراض بھی کر رہا ہے ماتن سکاکی پر. کیا کر رہا ہے؟ وَلِأَنَّهُ، سکاکی نے جو مذہب اپنایا ہے، يَنْتَقِزُ، یہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سکاکی یہ کہہ رہا ہے، یہاں استعارہ ہے. کیا ہے؟ مجاز نہیں ہے. کیا ہے؟ استعارہ اس کو کہتے ہیں مشبہ ذکر کیا جائے. اب مشبہ اور مشبہ بھی میں سے کسی ایک کو ذکر کیا جائے نا، جیسے مشبہ ذکر کیا جائے مراد مشبہ بھی ہی ہو. تو کبھی مثالوں میں ایسا بھی ہوتا ہے مشبہ اور مشبہ بھی ہی دونوں ذکر ہیں، اب وہاں استعارہ کہاں مانیں گے؟ جہاں مشبہ اور مشبہ بھی ہی دونوں مذکور ہو وہاں استعارہ ہو نہیں سکتا. تو اب ان مثالوں کو کہاں فٹ کریں گے؟ چلو جہاں پہ ایک کو ذکر کیا گیا ہے وہاں تو آپ تعویل کر لیں گے، لیکن یہاں تو دیکھو وَلِأَنَّهُ مَا زَوَيْلِ السَّكَاكِيُّ يَنْتَقِزُ بِنَحْوِ نَهَارُهُ صَائِمٌ وَلَيْلُهُ قَائِمٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ الْفَاعِلِ. دیکھو نَهَارُهُ صَائِمٌ لَيْلُهُ قَائِمٌ، یہاں دونوں ذکر ہیں. یہاں کیا ہے؟ دونوں ذکر ہے. کیوں؟ نہار سے مراد آپ نے کیا لیا ہے؟ صاحب نہار نا، اور ہو ضمیر کون مراد ہے؟ وہی صاحب نہار. نہیں سمجھے؟ اب مشبہ بھی اور مشبہ بھی دونوں مذکور ہے یا نہیں؟ تو وَلَيْلُهُ قَائِمٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ الْفَاعِلِ الْحَقِيقِي، جہاں فاعل حقیقی بھی مذکور ہے. فاعل حقیقی بھی کیا ہے؟ لِاشْتِمَالِ عَلَى ذِكْرِ طَرَفَيِ التَّشْبِيهِ، کیونکہ یہاں تشبیہ کے دونوں طرفین مذکور ہیں، مشبہ بھی اور مشبہ بھی. تو جہاں طرفین تشبیہ مذکور ہو تو وہاں استعارہ نہیں ہو سکتا. تو آپ وہاں کیا کریں گے پھر؟ وَهُوَ مَانِعٌ مِّنْ حَمْلِ الْكَلَامِ عَلَى الْاِسْتِعَارَةِ، جہاں طرفین دونوں مذکور ہو تو وہ مانع ہوتا ہے کلام کو استعارے پر حمل کرنے سے. کما سرّ بالسکاکی، اس بات کا تو خود سکاکی نے بھی تصریح کی ہوئی ہے. والجواب سے مصنف سکاکی کی طرف سے تفتازانی پھر جواب دے رہا ہے اس اعتراض کے. کیا کر رہا ہے؟ جس طرح ماقبل اعتراض کا جواب دیا نا، اس کا بھی والجواب انه انما يكون مانعا اذا كان ذکرهما على وجه ينبع على التشبیہ. دیکھو ممانعت اس وقت ہے جہاں سے طرفین کا ذکر کرنا استعارہ میں اس وقت ممنوع ہے جب وہاں تشبیہ کا پتہ چل رہا ہو. کیا ہو بھائی؟ اگر تشبیہ کا پتہ نہیں ہے تو طرفین ذکر ہو سکتا ہے استعارے میں. مثلا دیکھو نہار و صائم، اس میں کوئی تشبیہ کا ذکر ہو ہے؟ نہیں، تشبیہ کا ذکر کوئی تشبیہ کا خبر ہی نہیں دے رہا ہے. بدلیل انه جعل قوله قد زر اضراره على القمر، سکاکی نے اس قول کو قد زر اضراره على القمر، آگے یہ شعر آپ پڑھ چکے ہوں گے دوسرے جلد میں، لا تعجبی من بلی غلالته فإنه قد زر زراره على القمر. میرے ممدوح کے اندر جو بنین ہے نا جسم کے ساتھ لگا ہوا، اس کے جلدی بوسیدہ ہونے پر تعجب نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بٹن کو باندھ لیا گیا ہے چاند کے ساتھ. جب کسی بھی کپڑے کو جا کے سورج یا چاند کے ساتھ باندھ لو گے تو اس کی روشنی اتنی ہے کہ وہ 2 دن میں وہ پٹ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو لہٰذا میرے ممدوح بھی چاند ہے اور اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا بنین جلدی بوسیدہ ہو گیا تو اس پہ آپ کو تعجب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے جسم سے ایسے روشنی نکلتی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ ذرہ کا معنی باندھ لیا، اصرار کہتے ہیں بٹن کو، اس کے بٹن کو باندھ لیا گیا کس کے ساتھ؟ من باب الاستعارہ. سکاکی نے اس کو کیا بنا دیا؟ باوجود اس کے طرفین ذکر ہے، اس لیے کہ اس کو استعارہ بنا دیا کہ
یہاں پہ تشبیہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے. جہاں تشبیہ کا پتہ نہیں چل رہا ہو طرفین بھی ذکر کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تشبیہ کا پتہ چل رہا ہے وہاں طرفین کا ذکر کریں تو پھر استعارہ نہیں ہوتا. استعارہ کا معنی ہی یہی ہے کہ چھپانا. وبعضهم لما لم يقف على مراد السکاکی، تب تازہ نہیں کہتا بعض لوگ سکاکی کی مراد کو نہیں سمجھ سکے. استعارہ بالکنایہ کس کو کہتے ہیں اس کے مذہب کے مطابق. اجابان حاضر اعتراضات بما ہوا بریء منہ ورأینا ترکہ اولا. پھر کوئی اور جوابات دینے لگے اپنے سکاکی کی طرف سے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیے کیونکہ وہ نامناسب جوابات ہیں. بات وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے. کثر سے دونوں اعتراض سکاکی پر وارد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ سکاکی کا اصل مسلک آپ سمجھیں گے تو اعتراض خود بخود دفع ہو جائے گا.